لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب کا باپ بنایا۔ اس لحاظ سے سب کی بنیاد تو ایک ہے، لیکن تمام لوگ کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں۔ یہ شکل و صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں۔ کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی کالے سیاہ رنگ کا ہے، کوئی چھوٹے قد والا ہے، کوئی بڑے قد والا ہے۔ اسی طرح تمام لوگ اپنے اپنے معاشی حالات کے اندر ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں۔ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی سخی ہے، کوئی کنجوس ہے، کوئی ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا ہے، کوئی ہر وقت اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنے والا ہے۔ اسی طرح تمام لوگ ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے الگ الگ نظریات کے حامل نظر آتے ہیں۔ کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے، کوئی با کردار ہے، با اخلاق ہے، کوئی فاسق و فاجر ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے۔ لیکن یہ تمام لوگ اپنے اپنے احوال میں، نظریات میں مختلف ہونے کے باوجود ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں، وہ ہے خوشگوار زندگی کی تمنا اور آرزو۔ حضرات، دنیا کے ہر شعبے میں ہر انسان کی یہ خواہش اور آرزو ہے، ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار بن جائے، اس کی زندگی خوشیوں والی بن جائے، اس کی زندگی کے اندر بہاریں آ جائیں، اور اسی نظریے کو لے کر ہر انسان تگ و دو کرتا ہے، ہر انسان محنت کر رہا ہے۔ حضرات، آپ دیکھیے کہ ایک تاجر انسان ہے، وہ دن رات محنت کرتا ہے، اپنی ساری توانائیوں کو کھپا دیتا ہے۔ کس لیے؟ کہ میری زندگی خوبصورت بن جائے، میری زندگی خوشیوں والی بن جائے۔ ایک مزدور انسان ہے جو سارا دن پسینے کے اندر شرابور ہو کر وہ محنت اور مزدوری کرتا ہے، اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ میری زندگی خوشگوار بن جائے، میری زندگی خوشیوں والی بن جائے۔ ایک انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، فرائض پر عمل کرتا ہے، ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ راضی ہو جائے، میری زندگی خوشیوں والی بن جائے۔ ایک وہ انسان ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، وہ کاروبار کے اندر لگا رہتا ہے، اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ میری زندگی خوشگوار بن جائے، میری زندگی خوشیوں والی بن جائے۔ حضرات، اب سوال یہ ہے، کیا یہ سعادت مندی والی زندگی ہر ایک کو نصیب ہو جاتی ہے؟ آخر وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر ہم سب خوشگوار زندگی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ اور یہی سوال ایک دوسرے انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج ہر انسان پریشان حال نظر آتا ہے، کسی کو بیماریاں سکھ اور چین سے جینے نہیں دیتی، کسی کو بیوی بچوں کی نافرمانی کا صدمہ ہے، کسی کو رشتہ داروں کے لڑائی جھگڑے آرام اور چین نہیں لینے دیتے، کسی کو دشمن کا خوف ہے۔ ہر انسان پریشان حال نظر آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے ان پریشانیوں سے نجات مل جائے اور میری زندگی خوشگوار بن جائے، میری زندگی خوشیوں والی بن جائے۔ آئیے حضرات، ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، ہماری زندگی خوشگوار کس طریقے سے بن سکتی ہے۔ آئیے، اگر ہم ان اصولوں پر عمل کر لیں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشگوار زندگی کے اصول بتلائے ہیں، ہم اس پر عمل کر لیں گے تو ہماری زندگی خوشگوار زندگی بن جائے گی، خوشیوں والی، اطمینان والی، سکون اور چین والی زندگی بن جائے گی۔ حضرات محترم، خوشیوں والی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو اصول بتلایا ہے وہ یہ ہے
کہ ایمان اور عمل صالح، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطیہ کہ ایمان لانے والا ہو، ہم اس کو بہترین زندگی بھی عطا کریں گے اور اس کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی عطا کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور بہترین ٹھکانہ بھی ہے۔ حضرات، ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہر ایسے انسان سے خوشحالی کا وعدہ فرمایا ہے جس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں۔ ایک یہ کہ وہ بندہ مومن ہو، ایمان والا ہو، بندہ مومن ہو اور نیک اعمال کرنے والا ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو خوشگوار زندگی عطا نہ کرے۔ اگر ہم ان دو شرطوں پر عمل کر لیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور حضرات، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام انسانوں کی خیر و بھلائی ایمان اور عمل صالح میں ہے۔ اگر ایک انسان سچا مومن ہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے فرائض پر بھی عمل کرنے والا ہو، نمازوں کی پابندی کرنے والا، رمضان کے روزے بغیر کسی شرعی عذر کے نہ چھوڑتا ہو، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، لین دین کے معاملات میں سچا ہو، وعدوں کا پکا ہو، حلال ذرائع سے کمائی کرتا ہو، تو ایسے انسان کو اللہ رب العالمین دنیا میں ہر نعمت سے نوازتے ہیں، اور کل قیامت کے دن جنت کی نعمتیں اس کے لیے الگ ہوں گی۔ اس کے برعکس ایک انسان فاسق و فاجر ہے، گناہ گار ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، رشتہ داروں کا حق مارتا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق مارتا ہے، لین دین کے معاملات میں جھوٹا ہے، وعدوں کا جھوٹا ہے، اور حرام ذرائع سے کمائی کرتا ہے، ایسے انسان کے متعلق ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کے ہاتھ میں خیر و بھلائی آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے انسان کی زندگی خوشگوار نہیں بن سکتی۔ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، ہم اس کو اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس کو بدحال بنا دیں گے، اور کل قیامت کے دن جب اس کو اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ سوال کرے گا یا اللہ، دنیا کے اندر میں دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے آنکھیں عطا کی تھیں، آج آنکھوں والی نعمت کیوں چھین لی ہے، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العالمین فرما دیں گے دنیا میں تیرے پاس میرے پیغمبر آئے تھے، علماء دین نے میرے قرآن کی آیات کو پڑھ پڑھ کے تیرے سامنے رکھا تھا، میرے پیغمبر کی احادیث کو تیرے سامنے رکھا، لیکن تو نے اپنی منمانی کرتا رہا، تو نے میرے احکامات کی پرواہ نہ کی، آج مجھے بھی تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار بن جائے، ہماری زندگی خوشیوں والی بن جائے، تو پھر ہمیں منمانی کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرنا ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اسی کو حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، لجپال تصور کریں۔ اگر ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔ ورنہ وہ لوگ
جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، غیر اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، لجپال، بگڑیاں بنانے والا تصور کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ مشرک بندے کا حال ایسا ہے جیسے وہ آسمان سے ٹپکا ہو، آسمان سے گرا ہو اور فضا کے اندر اس کو پرندوں نے اچک لیا ہو، یا تیز ہوائیں اس کو کہیں دور دراز جگہ پر پھینک دیں۔ یعنی مشرک کا انجام کسی بھی حالت میں اچھا نہیں ہو سکتا، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کے اندر صرف اللہ رب العالمین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے احکامات میں سے دوسرا بڑا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے احکامات میں سے دوسرا بڑا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ اور حضرات، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے، ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، ہماری زندگی کو خوشیوں والا بنا دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا، آپ کی سنت کو چھوڑ کر دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کر کے اس کے پیچھے چل پڑے، بدعات و خرافات پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر دنیا کے اندر بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض جام نہیں ملیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محرومی ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے اس کام سے باز آنا جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی مصیبت آ پکڑے یا ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ اور زندگی کو حاصل کرنے کے لیے پہلا اصول جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خوشگوار زندگی دو شرطوں پر ملے گی۔ ایک بندہ مومن ہو، ایمان والا ہو اور نیک اعمال کرنے والا ہو تو اس کی زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ ایمان باللہ کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ ایمان بالرسل کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ہماری زندگی خوشگوار بن جائے گی، ہماری زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔